السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البروج کی ابتدائی کچھ آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، اور دیکھنے والے کی، اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ اللہ رب العزت یہاں قسم کھا رہے ہیں آسمانوں کی، اور بات کر رہے ہیں قیامت کے دن کی۔ کیونکہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پہ زیادہ زور رہا، کیونکہ در حقیقت کفار مکہ اسی کے انکاری تھے۔ اور اللہ رب العزت سورت میں بات کریں گے ایک واقعے کی، اصحاب الاخدود کی، کیونکہ یہ ان حالات میں مکی دور میں نازل ہوئی جب مسلمان جو تھے وہ شدید تشدد کا شکار تھے، شدید ذہنی اذیتوں کا شکار تھے کفار مکہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ ان کو تسلی بھی دی جائے گی اس واقعے کو بیان کر کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے۔ آسمانوں کی قسم ہے جو برجوں والا ہے۔ برج کہتے ہیں کسی بلڈنگ کو، یا کسی اونچی عمارت کو، یا کسی اونچے ٹاور کو۔ اصل میں یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ آسمانوں پہ ایسے قلعے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ والیوم الموعود، قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں یہ قطار در قطار کہاں آ جائیں گے؟ زمین پر آ جائیں گے۔ پیچھے بھی آسمانوں کی بات کی گئی، لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ آسمان کا مستقبل کے حوالے سے اس کا منظر بیان کیا گیا کہ وہ پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے فرشتے پھر قطار در قطار زمین پہ اتر کر جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی کہ فی الوقت بظاہر دیکھنے میں آسمان کیسا ہے؟ ذات البروج، برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، لیکن ایک وقت آئے گا، یہ قیامت کا دن ہے، اس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، اور اس دن کیا ہوگا کہ یہ فرشتے سارے حاضر ہو جائیں گے۔ وشاہد ومشہود، اور کیوں قائم ہو رہا ہے قیامت کا دن؟ کیا ہوگا اس دن؟ کہ قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، یعنی گواہیاں دی جائیں گی۔ اس دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، گواہوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، جن پر گواہی دی جائے گی ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ دن کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ فیصلے ہو جائیں گے، ابدی جنت یا ابدی جہنم دے دی جائے گی۔ تو شاہد کون ہو سکتا ہے؟ گواہ کون کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے گواہ تو اللہ رب العزت خود ہے، ہر ایک چیز کو دیکھنے والے۔ ازل اور ابد کی تعریف تو ہمارے لیے ہے، اللہ رب العزت اس تعریف سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ کا لفظ تو ہمارے لیے ہے نا، یہ ہماری ڈکشنری میں، اب اس کو کیسے بیان کیا جائے یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہماری ڈکشنری سے باہر ہے یہ۔ تو سب سے بڑے گواہ تو اللہ رب العزت خود ہیں، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ پھر اور کون شاہد ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ وہ کیسے گواہ ہیں؟ وہ دور حاضر میں جو ان کا دور تھا اس میں تو وہ سب کچھ دیکھ ہی رہے تھے، گواہی دے رہے تھے۔ ان سے پہلے جو دور تھا اور ان کے بعد جو دور تھا اس کے کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے گواہ ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن تھا، قرآن ان کے قلب پہ اترا، ان کو تمام امتوں کے حالات، جس بھی امت کے حالات ان کو بتائے گئے، اور پھر پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا سلوک کیا وہ ان کو بتایا گیا۔ تو اگر قیامت کے دن کوئی امت اپنے کسی پیغمبر کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ اس نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے بحیثیت گواہ کے۔ وہ قرآن کی بنیاد پر گواہی دیں گے کہ یہ امت صحیح کہہ رہی ہے یا غلط بیانی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ امت محمدی کے لیے چیز خاص ہے کہ امت محمدی بھی، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن نازل ہوا نا، تو بیسک کی تو قرآن ہے۔ تو ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اعزاز پھر یہ دیا جائے گا کہ ہم بھی بحیثیت گواہ وہاں موجود ہوں گے، اور قرآن میں جو علم ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے۔ پھر اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ ہر امت میں سے گواہ ہوگا، رسول گواہ ہوں گے اپنی امتوں پر، پھر زمین گواہ ہوگی، اس زمین کے اوپر ہم کیا عمل کس وقت کر رہے ہیں یہ سب لکھ رہی ہے۔ لکھ کس سینس میں رہی ہے؟ اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ مجھ پر یا اللہ تیرے بندے نے یہ گناہ کیا یا یہ نیکی کا کام کیا۔ پھر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال بھی شاہد ہوں گے، انسان کے اپنے اعضاء شاہد ہوں گے، ہاتھ، پیر، زبان، یہ سب گواہی دیں گے۔ اور اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی نیکی، کوئی اچھی چیز، کوئی بری چیز، کوئی برا عمل، یہ سب گواہی دیں گے۔ سب وہاں پہ ہمارے حق میں بولیں گے، ہمارے خلاف بولیں گے۔ پھر ایک بڑا اہم شاہد کون ہے؟ قرآن بذات خود ہے۔ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا یا حق ادا
نہیں کیا۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، اس میں قرآن کو اچھے سے پڑھنا، میں یہ تو نہیں کہتی کہ ماہر تجوید کے ساتھ پڑھنا، لیکن کم از کم لان جلی سے خالی کر کے پاک ہو کر پڑھنا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ تو وہ بھی گواہی دے گا کہ میرے حق پورے کیے یا میرے حق میں کمی کوتاہی کی یا کوشش ہی نہیں کی بالکل، قرآن بھی گواہی دے گا۔ تو یہ سب گواہی دیں گے۔ پھر مشہود کون ہے؟ دیکھی جانے والی چیز ہے۔ انسان بذات خود مشہود ہے۔ جب ہم پر گواہی دی جا رہی ہوگی تو ہم خود دیکھ رہے ہوں گے، ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی ٹانگیں، ہاتھ، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، یہ سب ہمارے خلاف اگر گواہی دے رہے ہیں تو ہم استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے کہ ہم ان کو روک لیں۔ تو انسان وہاں مشہود ہوگا۔ پھر قیامت کا دن بذات خود مشہود ہے۔ پھر عرفے کے دن کو بھی، جو یوم عرفہ ہوتا ہے حج کے دوران، اس کو بھی مشہود کہا گیا، جمعے کے دن کو بھی مشہود کہا گیا۔ تو کچھ وہ بھی چیزیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی جب گواہیاں ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ سارے مشہود ہیں۔ اب ان سب کے حوالے سے یہ قسمیں کھا کر اور شاہد اور مشہود کی ڈیٹیل بتا کر اب ایک واقعہ بیان ہوگا، قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کا۔ تو یہ خندق والے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس تفسیر کو ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔